نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آؤ قرآن سمجھے کا یہ سلسلہ ہم نے جب شروع کیا ہے تو آج ہم آیت نمبر 242 to 248 کا ترجمہ اور اس کے نقاط پر غور کریں گے۔ سورہ بقرہ، جیسے کہ آپ کو کہا ہے دوستو کہ ہم ہمیشہ ہر ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ عام میڈیا اور عام پکچر کی جانب سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہم جو نئے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں وہ آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے۔
جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہے، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے دوستو، اب ہم ان آیتوں کے نقاط پر غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 243 to 248۔ دوستو، یہاں پر ایک سلسلہ جو ہے، یہ تقریر کا جو سلسلہ جو ہے، یہ الگ طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے، اور پھر آگے اس میں اور بھی ہے، جب وہ وقت کا نبی ان کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے گا، کیونکہ ان کی مانگ تھی۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کو مکے سے نکالا گیا تھا، مسلمان مکے سے نکل چکے تھے۔ تو آئیے دوستو، ہم اس کے نکات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا دوستو کہ یہ یہاں ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے تھے۔ اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، سال 1.5 سال سے مدینے میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمس آ رہے تھے، جیسا کہ کسمس آ رہے تھے۔ اس لیے یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دواہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے۔ دوستو، یہ جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ جو قرآن میں جو ہمیں واقعات جو بتاتے جاتے ہیں، وہ اس وقت کے سبق آموز واقعات، جن کی وجہ سے بنی اسرائیل میں جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی، ان کا تقوی کم ہو گیا تھا، انہوں نے دنیا حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کر رہے تھے، اور جو راہ حق ہے اس سے دور ہو رہے تھے۔ یہی حال ہم کو یہ بتایا جاتا ہے بار بار کہ ہماری جو پسماندگی ہے، ہمارا آج کا جو حال ہے، ہمارے مسلمان جس حال میں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح سے قرآن کے سہارے سے ہم اپنے جو زندگی ہے اس کو ہمیں کس طرح سے بدلنا چاہیے، قرآن کے طور پر ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے۔ اس میں آگے یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقع خروج کی طرف سے سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے تب بھی یہ پھر سے تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بےتاب تھے، مگر جب اللہ کے ایمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی تھی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک اس زمین میں سرگردہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی سے
کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ مر جاؤ اور مر گئے، جیسے کہ ایک نسل ختم ہو گئی، ایک نسل ان کی ختم ہو گئی اور دوسری نسل جو اٹھی وہ صحرا میں پلی، اور صحرا میں پلنے کے بعد انہوں نے پھر وہ ارض فلسطین کو حاصل کیا، انہوں نے جنگ کی۔ اب آگے ذکر جو ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس کا بھی ذکر یہاں پر آ گیا۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن دے دوستو، قرض حسن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اچھا قرض، اچھا قرض ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے، خالص نیکی کے قرض سے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ قرض حسن یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ یہ ہے قرض حسن کی تعریف۔ دوستو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم ایسے لوگوں کو مدد کرے جو خالص اللہ کی راہ میں یا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرے، اس میں ہم یہ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا تھا، اس وقت کے نبی تھے صموئیل، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب وہ میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ لوگ وہ کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کہ ہمیں لڑنے کا ہمیں لیے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ ان کے نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب بادشاہ مقرر ہو جائے تو تم جنگ کرنے سے پھر جاؤ گے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا جائے، ہمیں جنگ کرنا ہے، ظلم بہت بڑھ گیا، لیکن واقعی جب جنگ کا حکم آتا ہے تب اس وقت بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج تو جنگ کی حالت ہی نہیں ہے، لیکن ہم پہلے سے ہم ہمت ہار چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پہلے سے ہمت ہار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ہمت دے اور صحابہ اکرام کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اور قرآن پر چل کر ہمیں پھر سے ایکتا کے ساتھ ایک جٹ ہو کے ہمیں ظلم کے خلاف لڑنا چاہیے۔ ظلم کے خلاف مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہمیں ظلم کے خلاف لڑنا چاہیے۔ آج دنیا میں ظالم لوگ کس طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، کس حالات سے دنیا گزر رہی ہے، اور خاص طور سے مسلمان۔ ہمیں اس پر بہت ہی غور کرنا چاہیے۔ دوستو یہ منظر ایسے ہیں جیسے کہ یہ قرآن ابھی کا ہے، جیسے ہم ابھی اس کو یہ ابھی اترا ہے ہمارے لیے۔ ساری چیزیں ہمارے کیوں مسلمانوں میں یہ کمزوری کیسے آئے؟ ہم دنیا کی لالچ ہمارے اندر آ گئی ہے، دنیا ہم کو بہت زیادہ پیاری ہو گئی ہے، اور ہم نے جو اصل ایمان اور اصل جو ایمان کی حقیقت اور اس کی جو جد و جہد ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دوستو ان کے نبی نے ان سے کہا، پھر ان کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس کے اندر دیکھیے جیسے کہ ہم لوگ جا رہے تھے، یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ دیکھیے دوستو جب کبھی
ان مالداروں نے کسی غریب کو دیکھا یا غریب کو کسی عہدے پر اگر فائز کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج غریبوں کی حالت کیا ہے؟ مڈل کلاس کی حالت کیا ہے؟ کس کو کہاں کون سی جگہ مل رہی، کس طرح سے پس رہے ہیں؟ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی، کیا سکھ، سب حالات۔ لیکن خاص طور سے ہماری ذمہ داری، ہم امت وسط ہے، ہمیں امت وسط کہا گیا، جیسا کہ ہم نے کہا تھا پچھلی ہمارے ایپیسوڈز میں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ ہم گواہ ہے، ہم گواہ رہنے والے ہیں، امت وسط ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر وہ کیسے بادشاہ مقرر ہو سکتا ہے جبکہ اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ بائبل میں اس کا نام ساؤل لکھا گیا۔ یہ قبیلہ بن یمین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا، اور ایسا قدور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں جب صموئیل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کر دیا کہ یہ ہے وہ بادشاہ، یہ شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ صموئیل نبی نے اس کو اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس پر سر پر اونڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مس کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کر دیا۔ تب انہوں نے کہا تو یہ تو کہاں سے آیا، یہ کون ہوا؟ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، یہ کون سا ہے، یہ اتنا کہاں سے ہے، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، ہمیں یہ اقتدار ہونا چاہیے، ہمیں یہ کرسی ملنا چاہیے۔ لیکن قابل شخص کو آج کے وقت میں اس کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہ پورے ناقابل ہے۔ وہ لوگوں کو صرف لوٹ رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ لوٹنا بھی ایک طرح کا ظلم ہو گیا۔ بادشاہ نے اگر اپنی بادشاہی انصاف اور عدل کے ساتھ نہ کی تو لوٹ ہی ہو گئی۔ آج کیا چل رہا ہے؟ آج کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے؟ کس طرح سے جو بڑے خاندان ہیں ان کو بھر بھر کے دیا جا رہا ہے، ان کی باتیں سنی جا رہی، اور غریبوں کو کس طرح سے کچلا اور مارا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر چیز قرآن کو اگر ہم اچھے سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ساری باتیں، خاص طور سے سورہ بقرہ میں اتنے واقعات ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ہمیں کس طرح ہمیں یہ دین ملا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوستو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے دوستو، اللہ نے کہا کہ 6 پوائنٹ میں کہ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ بے شک دوستو، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اور پھر اس کے بادشاہ ہونے کی علامت بھی بتائی گئی۔ اب یہ لوگ جب نہیں مان رہے تھے تو ان کو اس کی بادشاہ ہونے کی ایک علامت بتائی گئی کہ اس کی علامت کیا ہے، کہ اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہے۔ دوستو یہ تبرکات کیا ہے؟ مطلب بائبل کا بیان اس بات میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس کے اصل واقعے کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑی۔ آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ہانک دیا۔ غالباً اس معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ
گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے تھے۔ دوستو یہ صندوق جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ہی لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے۔ اسرائیل جو لڑ رہا ہے اور اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی جگہ اور وہ صندوق کے لیے وہ ترس رہے ہیں، اور وہ جو لڑائی آج بھی اسی پر چل رہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ پھر آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو تبرکات کی وجہ سے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں، اور پھر کہا گیا کہ تم ان کو مانو، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو جس طرح سے یہاں پر یہ باتیں کہیں جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت ابھارا جا رہا تھا، ہمیں اس دور کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ مکے سے نکلے تھے، 1-1.5 سال ہو چکا تھا، ان کے اوپر بہت ہی مشرکین جو تھے وہ ان کے اوپر بہت ظلم ڈھا رہے تھے، تبھی وہ ہم لڑائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت یہ واقعہ ان کو یاد دلایا گیا۔ تو دوستو یہ کچھ نکات تھے ان آیات کے، آگے ہم اور بھی اس کے ایپیسوڈز ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے، نیک اور صالحین میں ہمیں شامل کرے، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے سارے خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین مع شرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔